السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور ہم بات کریں گے خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی، آپ ان کا بیان دیکھیے، اس کے بعد ہم اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ جی پلیز۔ انہوں نے پاکستان کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی تھی، قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا، وہ سامنے جس کی تصویر ہے اس کو انہوں نے کافر اعظم کہا تھا۔ خواجہ صاحب کے اس بیان کا پس منظر ہماری قومی اسمبلی میں جاری وہ بحث ہے جو اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے ایک ویلاگ میں یہ ڈسکس کیا کہ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر تحریک انصاف کی حکومت کا ایک مثبت قدم ہے، اور میرا موقف اس حوالے سے تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے موقف کے ساتھ ہے، اور اصولی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا موقف اس پہ غلط ہے۔ لیکن اس گفتگو میں ہم خواجہ آصف صاحب کی اس سٹیٹمنٹ پہ بات کریں گے جو ہم نے آپ کو 1 منٹ پہلے سنوائی۔ میں عرض کروں کہ اگر یہ سٹیٹمنٹ صرف خواجہ آصف کی طرف سے آتی تو خواجہ آصف صاحب کے علمی مقام اور مرتبے کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کو بالکل نظر انداز کیا جا سکتا تھا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ پچھلے 30، 40، 50 سالوں میں یہ پروپیگنڈا ہمارے لیفٹ کی طرف سے، ہمارے بائیں بازو کے دانشوروں کی طرف سے، ان کے میڈیا کی طرف سے، ان کے اخبارات اور رسائل کی طرف سے اتنے تواتر سے کیا گیا ہے کہ ایون وہ لوگ جو لیفٹ کے حوالے سے اکیڈیمک گفتگو کرتے ہیں، مثال کے طور پہ تیمور رحمان صاحب جیسے لوگ، وہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کی چیزیں اپنی گفتگو میں انکارپوریٹ کرتے ہیں جو صریح الفاظ میں سید مودودی کے ساتھ، جماعت اسلامی کے ساتھ، بلکہ میں صحیح بات کہوں تو جمعیت علماء ہند کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا سید مودودی نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے بارے میں کافر اعظم کی ٹرم استعمال کی یا نہیں، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر سید مودودی نے یہ ٹرم استعمال نہیں کی تو یہ ٹرم کہاں سے نکلی جس کو بنیاد بنا کے سید مودودی اور جماعت اسلامی کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ یہ جھوٹ اتنے تواتر سے بولا گیا کہ محترمہ شہید کی شہادت کے بعد شائع ہونے والی ان کی کتاب مفاہمت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ویسے تو اس کتاب میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو تاریخی حوالے سے غلط ہیں، بلکہ صرف غلط نہیں بلکہ مضحکہ خیز ہیں۔ مثال کے طور پہ اسی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ 22 دسمبر 1979 کو جب روس نے افغانستان پہ حملہ کیا تو جنرل ضیاء الحق نے سید مودودی کی مدد کی مجاہدین چننے میں، اور پھر ان مجاہدین نے جا کے افغانستان کی وار میں روس کا مقابلہ کیا۔ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ 22 دسمبر 1979 کو رشیا نے حملہ کیا، لیکن اس حملے سے ٹھیک 3 ماہ اور 7 دن پہلے سید مودودی رحمہ اللہ انتقال فرما چکے تھے، اور اپنے انتقال سے کئی سال پہلے وہ جماعت اسلامی کی عمارت کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو چکے تھے۔ ضیاء الحق کے دور میں جماعت اسلامی کی عمارت میاں طفیل محمد صاحب کے پاس تھی، اس لیے اگر افغان جہاد کے حوالے سے کوئی بات ہوگی تو وہ میاں طفیل محمد، قاضی حسین احمد، جنرل ضیاء الحق، خود ذوالفقار علی بھٹو، بی بی شہید کے وزیر داخلہ فرت اللہ بابر اور ان لوگوں کے حوالے سے ہوگی۔ افغان جہاد کے حوالے سے سید مودودی کو موضوع بحث بنانا اتنا ہی تاریخی سچ ہے جتنا سید مودودی کے حوالے سے یہ بیان منسوب کرنا کہ انہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا۔ ویسے سید مودودی اور جماعت اسلامی کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے تمام لیفٹ کے دانشوروں نے انکلوڈنگ تیمور رحمان اور ندیم ایف پراچا، ان تمام لوگوں نے مساوات کا وہ تراشا دیکھا ہے جس کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ یہ خود مساوات اخبار میں شائع نہیں ہوا۔ ہم اسے اپنی سکرین پہ آپ کے لیے چلا رہے ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس تراشے میں دیے ہوئے ایک ایک سٹیٹمنٹ کو، ایک ایک الزام کو علیحدہ علیحدہ ڈسکس کریں اور آپ کے سامنے یہ پریزنٹ کریں کہ کس طرح اکیڈیمک ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ کیا گیا، عبارات کو سیاق و سباق سے کاٹ کر اور اپنی مرضی کے الفاظ ان میں ایڈ کر کے مفہوم بدلنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یہ گفتگو کسی اگلی نشست کے لیے بچا رکھتے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ تیمور رحمان نے مودودی صاحب اور جناح کے حوالے سے جو ویلاگ کیا تھا، اس میں جو سٹیٹمنٹس انہوں نے مودودی صاحب کی پڑھی تھیں وہ مودودی صاحب کی کتابوں سے نہیں پڑھی تھیں بلکہ اس تراشے سے پڑھی تھیں، اور جو انگریزی ٹرانسلیشنز انہوں نے پریزنٹ کی تھیں وہ بھی کسی دوسرے صاحب کی جانب سے اس تراشے میں دی جانے والی بیشتر عبارات کی ٹرانسلیشن تھی۔ تو یہ حالت ہے ہمارے لیفٹ کے
ان دانشوروں کی جو اکیڈیمک گفتگو کرنے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ میں خود بڑا فین ہوں تیمور رحمان کا، اور تیمور رحمان کی اس ویڈیو کا لنک ہم اپنی ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں کہ سید مودودی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے سید مودودی کی بکس کو دیکھنے کی بجائے مساوات کے اس تراشے پہ انحصار کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب دینے سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تو ایک طرف، سید مودودی رحمہ اللہ نے اپنی پوری زندگی میں کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں یہ فتویٰ جاری نہیں فرمایا، اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی جس سے اس کو کافر کہا جا سکے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ اس عہد میں زندہ تھے جہاں پہ دیوبند بریلویوں پہ کفر کے فتوے لگا رہا تھا، بریلوی علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگا رہے تھے، یہ دونوں مل کے اہل حدیث کو کافر کہہ رہے تھے، اہل حدیث والے ان کو کافر کہہ رہے تھے، یہ سارے مل کے شیعہ کو کافر کہہ رہے تھے، شیعہ ان کو کافر کہہ رہے تھے۔ تو سید مودودی بنیادی طور پہ عہد تکفیر میں زندہ تھے، لیکن سید مودودی، مولانا گوہر الرحمان، حمید الدین فراہی، امین احسن اصلاحی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، اور جب کسی شخص کی جانب سے مخالف مسلک کے کسی شخص پہ کفر کا فتویٰ لگا تو سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے نہ صرف اس رویے کو کانڈیم کیا بلکہ بہت سختی کے ساتھ، بہت صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ کفر اس پہ واپس لوٹ آتا ہے۔ اس لیے تکفیر کے فتوے جاری کرنے سے پہلے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور سید مودودی رحمہ اللہ نے اپنی پوری زندگی میں، جماعت اسلامی نے اپنی پوری تنظیمی زندگی میں کسی شخص پہ، کسی عالم دین پہ، کسی مسلک کے کسی فرد پہ کبھی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کے بارے میں کفر کا فتویٰ سید مودودی نے نہیں دیا تو پھر یہ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ تو آپ کو یاد ہوگا مجلس احرار نام کی ایک تنظیم ہوتی تھی، اور اس تنظیم کے ایک سرکردہ رکن تھے، رہنما تھے مظہر علی ایڈوکیٹ صاحب۔ انہوں نے ایک نظم لکھی جس نظم کا ایک شعر تھا کہ ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے کہ ہے کافر اعظم۔ تو اس نظم میں قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا۔ 1953 میں حکومت پاکستان نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک 2 رکنی بینچ بنایا جس میں جسٹس منیر صاحب اور جسٹس کیانی صاحب شامل تھے۔ مظہر علی ایڈوکیٹ صاحب اس بینچ کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے اپنے اس شعر کو قبول کیا اور اپنے اس موقف کے ساتھ سٹینڈ کیا۔ تو وہ قائد اعظم کے حوالے سے یہ جو لفظ تھا کافر اعظم، اس کے ساتھ سٹینڈ کرتے تھے، اور یہی بات اس بینچ نے اپنی رپورٹ میں بھی مینشن کی۔ سید مودودی اور قائد اعظم کے حوالے سے 2 باتیں مینشن کرنا ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلم لیگ نے اپنے نعرے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کو جو نظریاتی سپورٹ فراہم کی وہ سید مودودی کے لٹریچر سے فراہم کی، اور اس بات کا اعتراف قائد اعظم کے پرسنل سیکرٹری جناب عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے اپنی یادداشتوں میں کیا ہے جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کو انوائٹ کیا اس وقت کے مین سٹریم میڈیا، اور اس وقت مین سٹریم میڈیا کیا تھا؟ ریڈیو پاکستان۔ تو قائد اعظم نے مودودی صاحب کو انوائٹ کیا کہ آپ ریڈیو پاکستان پہ آئیں اور اسلامی نظام زندگی کا جو تصور آپ کے ذہن میں ہے، اسلامی ریاست کا جو تصور آپ کے ذہن میں ہے، اس کو عوام کے سامنے پریزنٹ کریں۔ تو اس انویٹیشن کے بعد سید مودودی رحمہ اللہ نے ریڈیو پاکستان سے اسلامی نظام زندگی کے بنیادی تصورات، یعنی اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا سماجی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اس حوالے سے چند تقاریر کی جو کتابی صورت میں میسر ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب کی گفتگو محرک بنی کہ میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور یہ تمام تاریخی حقائق جن کو توڑ موڑ کے میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹس دے دی جاتی ہیں جس طرح قومی اسمبلی میں خواجہ آصف صاحب نے دی، اس طرح کی سٹیٹمنٹس کا اور اس پروپیگنڈے کا جواب دیا جا سکے۔ میں گزارش کروں گا خواجہ آصف صاحب سے کہ آپ کو قومی اسمبلی میں جگتوں کے لیے بھیجا گیا ہے، آپ اس تک محدود رہیں۔
ہسٹری نہ آپ نے پڑھی ہے، نہ یہ آپ کا سبجیکٹ ہے، نہ آپ کی اس پہ معلومات ہیں، تو وہ تمام ٹاپکس جن پہ آپ کا مطالعہ محدود ہے، محض اخبارات تک ہے یا مساوات کے تراشوں تک ہے، ان پہ گفتگو کرنے سے پرہیز کی جائے تو بہتر ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔